أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات سورہ مبارکہ شورى کی 23ویں آیت ہے۔ آیت کا درمیانی حصہ زیادہ معروف ہے اور آیت کا سباق اور سیاق اس کے درمیانی حصے میں ویسا ہی کام کرتا ہے جیسا سباق اور سیاق کو کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں عظمت سیدہ کا ایک باب روشن کر رہا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں بھی عظمت ہوگی، جہاں بھی فضیلت ہوگی، وہاں صدارت فاطمہ کی ہوگی۔ تمام تر کمالات اور تمام تر محاسن اور تمام تر خوبیوں کا اگر کوئی مرکز قرار پائے گا تو وہ جناب زہرا کی ذات ہوگی۔ پروردگار عالم اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے، مگر اس سے پہلے ایک اعلان کر رہا ہے کہ جو میرا حبیب تمہیں کہہ رہا ہے یہ میری جانب سے ہے۔ ویسے بھی جتنے بھی حساس موضوعات رہے اللہ نے اپنے نبی سے کہلوائے اور خود ان کی حمایت کے لیے کھڑا رہا۔ اللہ قائم ہے، یہ ذہن میں رہے۔ آپ کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ جہاں جہاں حساس موضوعات تھے اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا اور خود حمایت پیغمبر کے لیے، نصرت نبی کے لیے اللہ موجود رہا، تنہا نہیں چھوڑا اپنے حبیب کو۔ مکمل نظارت رکھی اپنے حبیب پر، مکمل حمایت عطا کی اپنے حبیب کو، مکمل نصرت عطا کی اپنے حبیب کی۔ حساس موضوعات میں خود عقیدہ توحید کا اعلان تھا، کہا کہ آپ کہیے ان سے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیغمبر کہیں گے کہ اللہ کی وحدانیت میں اقرار کرو۔ پیغمبر کہیں گے حساس ترین موضوعات میں کہ جب بات آئے گی کہ نبی کا مقام اور منزلت کیا ہے تو آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہیے کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں۔ عقیدہ توحید اس سے زیادہ حساس موضوع تھا تو کہا کہ قل هو اللہ احد۔ آپ کہیے وہ اللہ احد ہے۔ اللہ خود نہیں کہہ رہا کہ میں احد ہوں، نبی سے کہلوا رہا ہے کہ وہ احد ہے۔ اسی طرح جب بات ولایت مولا کائنات کی آئی تب بھی کہا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ آپ کہہ دیجئے، بلغ، آپ کہہ دیجئے، پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ کو کہا ہے۔
اور اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھے گا، ہم لوگوں کے شر سے آپ کو بچائیں گے۔ وہاں بھی اللہ نے اپنی صلوات پڑھے ذرا محمد والے وہاں بھی پروردگار عالم نے اپنی حمایت کا اعلان رکھا۔ ویسے عجیب انداز ہے قرآن کی آیات کا، اور قرآن فہمی کے حوالے سے عجیب حسن پایا جاتا ہے کہ سب سے اہم ترین اعلانات نبی کی زندگی کے اگر تھے تو وہ اعلان نبوت اور اعلان امامت مولا کائنات۔ ایک دعوت ذو العشیرہ سے منسوب ہے، ایک غدیر خم سے منسوب ہے۔ دعوت ذو العشیرہ اور غدیر خم دونوں اعلانات اتنے حساس تھے کہ وہاں پیغمبر اکرم سے کہا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرابت داروں کو جمع کر کے پیغام نبوت پہنچائیں، اور ادھر کہا کہ بلغ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ پہنچائیے وہ جو ہم نے آپ کو کہا تھا، اللہ آپ کی حمایت کے لیے اور آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے موجود ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ اللہ نے مولا علی کی ولایت کے اعلان پر تو کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، مگر اعلان نبوت کے موقع پر نہیں کہا کہ لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا، جبکہ شر وہاں بھی ہوا، محفل وہاں بھی بگاڑی گئی، دعوت وہاں بھی خراب کی گئی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ علی کی ولایت کے موقع پہ تو کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا، خود نبی کی نبوت کے اعلان کے موقع پر نہیں کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا۔ شاید اس کی ایک بڑی علت یہ ہے کہ ابو طالب حمایت کے لیے موجود تھے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد۔ وہاں اعجاز خود نبی مکرم کے لیے اعجاز خود حضرت ابو طالب کا وجود ہے، اور وہاں آسمان سے پتھر کو نازل کر کے اللہ نے حمایت کی۔ مجموعی طور پر اللہ نے اپنے حبیب سے حساس ترین جو احکامات کہلوائے، جن کے اندر کوئی لڑائی ہو سکتی تھی، کوئی جھگڑا ہو سکتا تھا، کوئی فساد ہو سکتا تھا، اس میں اپنے حبیب سے کہلوایا، اور اپنے حبیب کے ساتھ اللہ نے حمایت کا بھی اعلان کیا۔ یہاں بھی حساس ترین موضوع کا اعلان ہے۔ مودت قربہ حساس ترین موضوع ہے۔ لوگ الزام لگائیں گے، تہمت لگائیں گے، بولیں گے کہ خاندان کو ہمارے پر مسلط کر کے چلے گئے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اور حتی بعض مستشرقوں نے تو یہاں تک اعلان کر دیا، اظہار کر دیا، لکھ دیا کہ رائل فیملی ہے معاذ اللہ، اور تہمت اور الزام، اور نبی مکرم کو عام بادشاہوں کی طرح لے کر کہا گیا کہ جی اپنے خاندان کو پوری امت کے اوپر حاکم بنا کر چلے گئے۔ یہ مستشرقوں کی طرف سے بے ادبیاں رہی ہیں اور اعتراضات۔ اب جب مجھے اعتراض کا علم ہوگا تبھی میں اس کا اچھا جواب دے پاؤں گا، اور یہ دوسروں کو پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ نبی مکرم کی شان میں بے ادبی اور ہتک کرنے والے افراد کس کس زاویے سے نبی مکرم کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ صرف نبی مکرم کی زندگی پہ آیات شیطانی نامی کتاب سلمان رشدی نے نہیں لکھی، یا معاف کیجیے گا وہ رنگیلا، اور اس کے بعد ایک جملہ لکھا جاتا ہے، وہ جو ہندوستان میں لکھی گئی وہ صرف توہین رسالت نہیں ہے، وہ کارٹون اور وہ خاکے اور وہ نبی مکرم کے بارے میں ازواج سے متعلق جنسی طلب کی جو تہمت ہے وہ اپنی جگہ، اور پھر یہ والا ایک شبہ بھی مستشرقوں کی طرف سے رہا ہے ماضی کے اندر کہ اپنی پوری فیملی کو نبی مکرم امت کے اوپر حاکم بنا کر۔ تو وہاں پر اب یہاں اللہ یہ حساس موضوع تھا، اس حساس موضوع کے اوپر بہت کچھ کہا جانا تھا اور کہا گیا ہے، لہٰذا یہاں بھی اللہ کھڑا ہے نبی کے ساتھ، نبی کی حمایت میں کھڑا ہے، لیکن نبی سے کہلوا رہا ہے تاکہ معلوم یہ رہے کہ یہ ہم نے پیغام دیا ہے، اور نبی سے کہلوایا اس لیے ہے کہ نبی کی حمایت در حقیقت اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کے عقیدے کا حصہ ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے اپنے نیک اور صالح اور بڑے بندوں کو، عباد الہی کو عطا کی ہے، جن کی صفت یہ ہے کہ وہ صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں۔ یہ وہی عظیم بشارت ہے، یہ وہی عظیم بشارت ہے۔ اب وہ کون سی عظیم بشارت ہے، وہ کیا بشارت ہے؟ قل، کہہ دیجئے میرے حبیب، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے اپنی رسالت کے عوض، اپنی کار تبلیغ کے عوض کوئی بھی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ قربہ کے ساتھ مودت کرو۔ ابھی میں قربہ کا ترجمہ قصداً نہیں کر رہا کہ قربہ یہ کون سے ہیں، کیا ہے قربہ، کیا ہے قربہ کا مفہوم۔ قربہ کے ساتھ مودت کرو، محبت بھی نہیں، مودت، اس لیے کہ محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ تعلق قلبی، جب قلب ہی قلب میں رہ جائے تو وہ محبت ہوتا ہے، اور جب اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگے تو مودت ہو جاتا ہے، اور جب محبت ظاہر میں آئے تو پھر اس کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے، پھر مجلس کرنی پڑتی ہے، پھر ماتم کرنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔
جان دینی پڑتی ہے، پھر اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، پھر اپنا وقت دینا پڑتا ہے. مودت خرچہ مانگتی ہے. محبت اتنا خرچہ نہیں مانگتی جتنا مودت خرچہ مانگتی ہے. یہاں اللہ اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہہ دیجئے کہ مجھے رسالت کے کام کے عوض، کار رسالت کے عوض کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ مودت فی القربہ، قربہ کے ساتھ مودت. اب یہ قربہ کیا ہے؟ شاید قربہ کی تفسیر خود اسی آیت کے تیسرے حصے کے اندر ہو رہی ہے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اسے حسن ہی حسن عطا کریں گے. اگر میں قربہ کا مطلب نبی مکرم کے قرابت دار مراد لوں اور قرابت دار میں بھی ایک بی بی مراد لوں تو شاید اللہ اس کی تشریح و تفسیر یہ کر رہا ہے جس نے ایک فاطمہ پالی ہم اسے 13 مرد معصوم عطا کریں گے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. ہم اس کے کمالات میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، ہم اس کے لیے رہنماؤں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ان اللہ غفور شکور. اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے. کوئی بات نہیں، اگر اس دروازے پر دیر سے آئے ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ غفور شکور. اور اللہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے والا بھی ہے. اللہ تمہارے لیے اپنی بارگاہ میں دروازے کھولنے والا ہے، معاف کرنے والا بھی ہے اور عظمتیں بھی عطا کرنے والا ہے. یہ آیت کریمہ کا عزیزان گرامی ترجمہ ہے. علماء کرام تشریف فرمائے، صاحبان دقت بیٹھے ہیں، افاضل محترم بیٹھے ہیں. یقیناً کوئی بات نئی نہیں ہوگی، لیکن میں اپنے حصے کا بیان یہاں پر اپنے ثواب کی خاطر بھی اور اپنے امر کے امتثال کی خاطر بھی اپنے عزیز ترین جوار حضرت امام رضا میں رہنے والے احباب کی خدمت میں پیش کروں. اور یقیناً اس کا ایک خاص اجر و ثواب آپ کو بھی ملنا ہے اور مجھے بھی ملنا ہے. شرط ہے اس دروازے سے سچائی، اور یہ بھی ذہن میں ہے آپ کے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یعنی اہل بیت کا دروازہ اس سے بہتر دروازہ نہیں ہے. لوگ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں اور کتنا ہی کھا کما رہے ہوں، ان کا اضطراب بتاتا ہے کہ غلط بیٹھے ہیں، اور ہمارا اطمینان بتاتا ہے کہ ہم ٹھیک بیٹھے ہیں. ہمارا دشمن ہمارے ملک میں اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں. ہمارا دشمن پاکستان میں خاص طور پر اتنا بے وقوف ہے کہ وہ ہمارے بدن کو مار کر مسترب ہے اور ہم مر کر مطمئن ہیں. جو اطمینان قلب کی کیفیت ہے وہ اس دروازے کے اطمینان کی وجہ سے. یہ صاحبان نفس مطمئنہ کا گھر ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے. باب ہے جناب زہرا کی عظمت کا. یہ آیت کا ترجمہ تھا، یقیناً آپ کے پیش نظر تھا، میں نے اپنے حصے کا ترجمہ کیا ہے. اب باب گفتگو ہے جناب زہرا کی عظمت. اور یہاں قربہ کے لیے لفظ قربہ اگر ہم الف لام جنس لیں تو ابو لہب بھی شامل ہو جائے گا، اور الف لام تعریف لیں تو صرف فاطمہ زہرا شامل ہوگا. تو یہاں ایک خاتون کا ذکر ہو رہا ہے. قربہ فعلا کے وزن پہ، دنیا صغرا کبرا عظما، قربہ کے وزن کے اوپر ایک خاتون، ایک بی بی جو سب سے زیادہ قربت رکھتی ہو. اب یہ قربت یہاں اس آیت کے اندر نہیں آیا. کس سے قربت؟ اگر آیا ہو تو مجھے اس بات مجھے بتائیں کہ یہ نبی سے قربت کی بات ہو رہی ہے یا کسی اور سے قربت کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ نبی کی قربت، نبی سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والی ایک خاتون. ظاہر یہی ہے، سمجھ میں یہ آ رہا ہے، سیاق اور سباق ہی محسوس کرا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم منحصر کر دیں ثابت نہیں ہے یہ بات. لہٰذا میں علامہ سید علی نقی نقل علی المقاموں کے عقیدے کو بھی یہاں بیان کر دیتا ہوں. وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ قربہ لازم نہیں ہے کہ پیغمبر کی قربہ ہو، بلکہ یہ خود اللہ کی قربہ ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اللہ سے جس کی قربت سب سے زیادہ ہے اس سے تم مودت کرو. یہ قربہ وسعت ہے اس کے اندر. اور ہمارے یہاں حضرات اہل دقت بیٹھے ہیں، مطالعہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، نہیں ہے محدودیت اس کے اندر. ظاہر یہی ہے، سیاق یہی کہہ رہا ہے، ظاہر یہ ہے، لیکن اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ یہاں قربہ سے مراد قرب پروردگار رکھنے والی ذات، ایک ایسی ذات جو نبی سے قربت میں سب سے آگے ہو، ایک ایسا وجود جو سرکار احدیت سے قربت رکھتا ہو، حضرت احدیت سے قربت رکھتا ہو. اب یہاں حدیث امام جعفر صادق اس نظریے پہ سہارا دیتی ہے. امام سے
سوال ہوا، ایک سلوات اور ہدیہ کریں نبی کی ذات کو. کچھ اور اگر جگہ بنا سکتے ہیں آپ کے لیے تو تھوڑا سا اور رحمت فرمائیے. ایک سلوات پڑھتے ہوئے. ایک دو بندہ سلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات. اس سے بہتر سلوات ہدیہ کریں. توجہ چاہوں گا عزیزان کرام. تو اس قول کو بھی اور اس نظریے کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا کہ قربہ سے مراد اللہ کی قرابت دار. اچھا، یہ لفظ کیونکہ قرابت دار کا کہیں اور استعمال ہوتا ہے لہٰذا مجھے آپ کے چہروں سے سوال نظر آ رہا ہے. اللہ کے قرابت دار یا نبی کے قرابت دار؟ ہاں، پنجتن نبی کے قرابت دار نہیں ہے، اللہ کے قرابت دار. نبی مکرم جو جناب زہرا کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں یہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ کے قرابت دار کے لیے. یہ جو حسین کو اپنے شانے پر بٹھا رہے ہیں یہ نوازوں کو اپنے قرابت داروں کو نہیں بٹھا رہے، اس لیے کہ وہ تو کسی کے بابا ہی نہیں ہے سوائے رسول ہونے کے. سبحان اللہ. کا تو کوئی اگر کام بھی ہے تو وہ رسالت کے عنوان سے ہے. اگر جناب زہرا کے لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ نبی رشتہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہے. اور ذمہ دار اس حد تک اگر ہو جائے تو پھر اس کے رشتے باقی نہیں رہتے، صرف اس کی ذمہ داری باقی رہتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ قربہ سے مراد قرب پروردگار رکھنے والی ایک خاتون، ایک بی بی، ایک ایسا گروہ، ایک ایسی انجمن جو اللہ سے سب سے زیادہ قرابت رکھتی ہو، اس کی مودت کا اللہ حکم عطا کر رہا ہے. وہ قول جو میں معیت کے طور پر یہاں لے رہا ہوں اپنے بیان کے اندر، ان افضل ما یتقرب بہ الی اللہ. سوال ہوا کس سے؟ امام ششم سے. بتائیے وہ سب سے افضل ترین وجود کیا ہے کہ جس سے قرب الہی حاصل ہو سکے؟ وہ کون سا عمل ہے، وہ کیا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں قربۃ اللہ. یہ الہ انتہا کے معنی میں ہے یا نہیں؟ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے؟ کس کی قربت کی خاطر ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کس کی قربت کی خاطر ہم روزہ رکھتے ہیں؟ کس کی قربت کی خاطر ہم حج کرتے ہیں؟ مجھے عقیدت بھرے جملے کو کہنے دیجئے، ہم اہل بیت کی قربت کی خاطر نماز پڑھتے ہیں. اگر ہمیں نماز کے ذریعے اہل بیت مل گئے تو اللہ بھی مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ ہمیں ان کا قرب نصیب ہو. یہ قریب ہوں گے تو اللہ قریب ہو جائے گا. سوال ہو رہا ہے معصوم امام سے، بتائیے وہ کون سا وجود ہے؟ ان افضل ما یتقرب بہ الی اللہ. کون سا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو سکتا ہے؟ قال فاطمہ اللہ. وہ وجود فاطمہ زہرا کا وجود ہے. اگر تم نے فاطمہ سے قرب حاصل کر لیا تو اللہ کا قرب بھی تمہیں نصیب ہو جائے گا. صلوات ہدیہ کریں محمد. توجہ ہے حضرات کی. تو عزیزان گرامی ایک ایسا وجود ہے، ایک ایسا مرکزی وجود ہے کہ جو ہمیں کرم ہے اللہ کا ہم پر کہ ہم اس سے مودت اور محبت کم سے کم مسلمہ طور پر ہم اس کے محب ضرور ہیں. اور بی بی کا ہم پر کرم ہے اور بی بی کا نام رکھنے والوں کا ہم پہ کرم ہے کہ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ فطمت محبی حامل النار. اگر کہہ دیا گیا ہوتا نا کہ شیعوں کو دوزخ سے علیحدہ کریں گی تو مشکل ہو جاتی ہے. سیدہ محبوں کو دوزخ سے علیحدہ کریں گی. اور یہ طے ہے کہ ہم محب ہیں جناب زہرا کے، اور یقیناً جناب زہرا کا وجود اور بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے مفاہیم ہیں. یقیناً میں 10-15 مجلسیں تو بی بی پر پڑھ چکا ہوں. ایک ہی مجمع میں تکرار تو نہیں ہوئی ہوگی نا یقیناً. تو جب تکرار کے بغیر 10-15 مجلسیں پڑھی ہوں گی تب میں اس وقت مشکل میں ہوں کہ کون کون سے مفاہیم کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں. اتنا ضرور ہے کہ دنیا بھی زہرا کی ہے، آخرت بھی فاطمہ زہرا کی ہے، جنت بھی جناب زہرا کی ہے. اور اگر میں یوں کہہ دوں کہ پوری کائنات کا اسارہ اور نچوڑ اگر حاصل کسی کو کہا جائے تو وہ فاطمہ زہرا. انتہائی قیمتی جملہ اگر آپ کے نزدیک قرار پائے تو جملہ دینے جا رہا ہوں آپ کو عزیزان گرامی. اگر اللہ سے کوئی بات منوانی ہے تو فاطمہ کو راضی کیا جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی اور تو وہ دنیا بھی جناب زہرا کے نام پر ہے اور آخرت بھی بی بی کی ہے اور جنت بھی بی بی کی ہے. ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے، ہر چیز کا ایک ظرف ہے، کسوٹی ہے، ترازو ہے، جی بانٹ ہے اس کا، ہر چیز کا. علم کا ترازو کیا ہے، یقین کا ترازو کیا ہے، عبادتوں کا ترازو کیا ہے. علم کا ترازو حلم ہے. حلیوں پر جانے والے لوگ علی والے نہیں ہوتے جی. پیکنگ پہ گزارا کرنے والے لوگ اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ حقیقت تک رسائی حاصل نہ کرے. اور جب حقیقت تک پہنچ جاتا ہے انسان تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے. مزاج کی تبدیلی، اقدامات کی تبدیلی، حقائق کی تبدیلی کے تحت ہوتی ہے. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. ہمارے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. لوگ دیکھ کر کہنے لگے دیکھو یہ بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب ہم سوچنے لگے ان کے چڑھانے میں آئیں یا عقل مندی کا ثبوت دیں، اس لیے کہ رسم تو بہت پرانی ہو چکی ہے کہ چڑھا کر لوگ غائب بھی ہو جاتے ہیں. تو ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم آگے بڑھیں یا نہیں بڑھیں کہ ایک بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے. جیسے ہی ہمیں معلوم ہوا یہ سانپ پلاسٹک کا ہے تو ہم نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گئے. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی نا، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. صلوات پڑھنا محمد اچھا مولوی حضرات میں نعرہ تو کہ لگاتا نہیں ہے میرے خیال سے. بعد میں مولوی ہو گئے. ایسا ہی ہے نا، ہمیں مولوی بنائی مولائیت میں. ہمیں اس علوم دینیہ کی طرف ہمیں اس دروازے پر یہ تو طے ہے. صاحبان دقت بیٹھے ہیں، عرفا تشریف فرما ہے، عرفا کے جوتیاں سیدھی کرنے والے بیٹھے ہیں. یہ تو طے ہے جو جہاں جھکتا زیادہ ہے اتنا ہی اس کا سر بلند ہو جاتا ہے. یہ دروازہ عجیب دروازہ ہے. اس دروازے کے کام ہی کچھ اور ہیں. یہاں سمجھنے کے جو صغرا کبرا کے مطابق سمجھنے والی بات نہیں ہے. یہ صغرا کبرا جوڑ کر سمجھنے والا کی بات ہی نہیں ہے. وہ آپ کچھ اور کسی اور استدلالی دنیا میں صغرا کبرا بنائیں، لیکن اہل بیت کی دنیا میں اہل بیت کے ہاں قرب حاصل کرنے کی دنیا میں صغرا کبرا نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں؟ وہاں صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے عاجزی. اس دروازے پر جتنی عاجزی بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی سر اونچا ہوتا چلا جائے گا. اور جسے جناب زہرا اپنا کہتے ہیں پھر اس کے لیے ساری دنیا ہے، ساری آخرت ہے، یہ سب کچھ اسی کے لیے ہے. اور فرمائیں گے تو علم کا پیمانہ کیا ہے؟ علم کا پیمانہ حلم ہے. خبردار میں اپنے محترم سننے والوں سے گزارش کروں گا، خاص طور پہ اپنے کم سن ساتھیوں سے، بزرگوں کو کوئی سبق نہیں سنایا جا رہا کہ حلیوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جائیں گے. اگر کسی کو عالم بھی کہا جا رہا ہے تو اسے عالم اس وقت مانے جب اس میں حلم ثابت ہو جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مولا علی فرما رہے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم. ان کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا. جتنے حلیم ہوں گے اتنے ہی بڑے عالم شمار کیے جائیں گے. جتنے بردبار ہوں گے، تحمل مزاج ہوں گے، اتنے ہی بڑے عالم شمار ہوں گے. اور فرمائیں یقین کا پیمانہ کیا ہے؟ یقین کا پیمانہ اطمینان قلب ہے. جب انسان اپنے اطمینان کا اظہار کرے تو سمجھے اہل یقین ہے. پریشانیوں میں، مشکلات میں، الجھنوں میں اگر وہ اپنے آپ کو پریشان کر دے اور الجھ جائے اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے تو اہل یقین نہیں ہے. عبادتوں کا پیمانہ کیا ہے؟ کیسے طے کریں کہ عبادت ہے یہ نہیں ہے؟ یہ جو ہم انجام دے رہے تھے یہ عبادت بھی ہے یہ نہیں ہے؟ تو پھر ہمیں زیارت کے اندر ایک جملہ نصیب ہوتا ہے، السلام علیک یا موازین الاعمال. سلام اس گھرانے پر جو اعمال کی کسوٹی بن کر سامنے آئے، اعمال کے لیے پیمانہ بن کر سامنے آئے. یہ اگر خوش ہوں گے تو عبادت عبادت شمار ہوگی. یہ اگر راضی ہوں گے تو نماز نماز کہلائے گی، روزہ روزہ کہلائے گا. ورنہ اگر ان کی رضایت نہیں ہے تو یہ عبادتیں عبادتیں نہیں ہیں. یہی میں زائرین محترم کی خدمت میں بھی اور اپنے لیے بھی عرض کروں
کہ یہ کیا منطق ہوئی کہ ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قبول نہیں ہوگی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو کیا اللہ نے عبث کام کیا ہے؟ نماز ہے ہی مومنین کے لیے، نماز ہے ہی سیدہ والوں کے لیے، روزہ ہے ہی اہل بیت والوں کے لیے، لہذا یہاں پر دنیا بھی جناب زہرا کی ہے، آخرت بھی جناب سیدہ کی ہے۔ محشر میں بی بی کا ورود جو لکھا ہے روایات کی روشنی میں، وہ انتہائی شاہانہ ورود ہے، مالکانہ اور ملوکانہ وجود ہے جناب زہرا کا، جو ورود ہے جناب زہرا کا۔ خاتون قیامت، مسلم خاتون قیامت، سنی شیعہ کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ خاتون محشر سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں داخل ہوگی جناب زہرا کی ذات، اور سواریاں بھی ایسے سجائی جائیں گی جس کا انداز بھی بڑا نرالا ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے آگے جناب زہرا کی سواری ہے، پھر نبی کی سواری ہے، پھر علی کی سواری ہے، پھر حسین کی سواری ہے، یعنی کاروان ہدایت بن رہا ہے تو سالاری فاطمہ کے ہاتھ میں، اور وہ کاروان ہدایت جب جنت میں داخل ہو رہا ہے تو سب سے پہلا قدم جناب زہرا کی ذات جنت پہ رکھیں گے۔ اور فرما رہے ہیں جنت بھی جناب زہرا کی ہے۔ جناب زہرا کے دو جگہ پر حضرت کا عقد پڑھایا گیا، مولا علی سے عقد دو جگہ پڑھایا گیا، حتیٰ ایک روایت میں تو ہے کہ علی کو علی کیوں کہا گیا؟ علی کو علی کہا ہی اس لیے گیا کہ علی کا نام ملائے اعلیٰ پر فاطمہ کے ساتھ لیا گیا ہے، حدیث ہے اس کے اوپر۔ علی کو نام اس لیے دیا گیا ہے کہ ملائے اعلیٰ پر علی کو پہنچایا گیا ہے فاطمہ زہرا کے نور کے ساتھ، اس لیے نام دیا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ علی ہے، جو اونچا ہے، بلند ہے، سر بلند ہے۔ ملائے اعلیٰ پر اللہ نے نکاح پڑھایا، اور زمین پر پیغمبر کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب تم فاطمہ کا نکاح زمین پر پڑھا دو، ہم نے آسمانوں پر پڑھا دیا ہے۔ اور جب آسمان پر ملائے اعلیٰ پر اللہ نے جناب زہرا کا نکاح پڑھایا، توجہ چاہوں گا اس بیان کے اوپر، تو جناب زہرا سے پوچھا اے فاطمہ تم اپنا مہر کیا قرار دینا چاہتی ہو؟ تو سیدہ نے فرمایا میں اپنے بابا کی امت کی بخشش اور نجات اپنا مہر قرار دینا چاہتی ہوں۔ اور فرما رہے ہیں آپ بابا کی امت کی بخشش اور انہیں جنت میں لے جانا میں اپنا مہر قرار دینا چاہتی ہوں۔ اب آپ سے سوال کرتا ہوں مہر دیتا کون ہے؟ تھوڑا سا گردن ہلائیے، مہر تو شوہر دیتا ہے نا، اور مہر کیا رکھ رہی ہے جناب زہرا؟ اپنے بابا کی امت کی بخشش۔ امام رضا کو بھی مجھے خوش کرنا ہے، دربار مامون الرشید سجا ہوا ہے، 80 سے زیادہ مناظرے امام رضا کے دربار کے اندر، دربار مامون کے اندر۔ ان میں سے ایک مناظرہ یہ کہ ایک مخالف نے کہا اے فرزند رسول آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، پیغمبر کی حدیث ہے، سلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ رشید کی آواز آئی ہے فرزند رسول یہ حدیث مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ علی جنت اور دوزخ کیسے تقسیم کریں گے؟ تو امام نے فرمایا اگر تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث سنا دیتے ہیں جو اس حدیث کو سمجھائے گی، اس لیے کہ جیسے قرآن کی تفسیر کرتا ہے ایسے ہی حدیث بھی حدیث کو سمجھاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ پیغمبر کی حدیث ہے، تو پیغمبر کی یہ حدیث تو تمہیں سمجھ میں آتی ہے نا کہ یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، اے علی تمہاری محبت ایمان ہے اور تم سے نفرت کفر ہے، جو علی سے محبت کرے گا جنت میں جائے گا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ دوزخ میں جائے گا، تو علی تو جنت و دوزخ کو تقسیم کر رہے ہیں۔ محفل برخاست ہو گئی، اب اصل تہرا بھی میرے مولا کی جوتیاں سنبھال کر آگے بڑھے، مولا کے ساتھ ساتھ ہمراہی کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ کر ابا سلط نے کہا کہ مولا کیا یہی جواب ہے جو آپ نے وہاں دیا تھا؟ حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے۔ مولا عطا فرمائے میرے لیے کیا جواب ہے؟ فرمانے لگے میرے دادا میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ تیرا ہے، اور دوزخ سے کہیں گے یہ میرا ہے، اور دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔ ھذا لی و ھذا لک، یہ علی جنت کے لیے کہیں گے اور دوزخ کے لیے کہیں گے۔ لوگوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر علی جنت میں لے جائیں گے، اور جسے علی نے نظر انداز وہی تو جہنم میں ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مہر شوہر دے گا نا، اور جناب زہرا فرما رہی ہے میرا مہر ہے اپنے بابا کی امت کی بخشش۔ حضور ہم ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے، ہم نے جب فارم پڑھا جو نکاح نامہ ہوتا ہے تو اس میں مہر کی جگہ لکھا ہوا تھا 20 لاکھ روپے مہر، تو میں نے کہا جی میں تو دولہا سے بات کروں گا پہلے،
یہ ایسے لکھ دیا گیا ہے، کہیں زبردستی میں نہ لکھوایا گیا. تو وہ دولہا بنے بیٹھے تھے. ہم ان کے پاس گئے، ہم نے کہا جی 20 لاکھ مہر آپ کیسے دیں گے؟ کہنے لگے میرے 2 لاکھ تنخواہ ہے، میں 1 سال کی تنخواہ دے دوں گا. ہم نے کہا آپ پڑھا دیں گے. اس لیے کہ جو مہر دے سکتا ہو بھاری، اسی سے بھاری مہر مانگا جاتا ہے. جناب زہرا فرما رہی ہے بابا کی امت کی بخشش مجھے چاہیے، اور مہر دے گا کون؟ علی دے گا. اب اس روایت کو سنیے جو آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی تفسیر تسنیم کے اندر لکھی ہے کہ اِنَّ حَلْقَةَ بَابِ الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ، جنت کے دروازے پہ ایک سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. عَلَىٰ صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو پڑتی ہے تو ایک تختی پر پڑتی ہے جو سونے کا تختی ہے. اِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ طَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي. جب جنت کے دروازے کی کنڈی بجتی ہے تو یا علی کی آوازیں آتی ہیں. اب حسین جملہ اس کا سنیں. حضرت آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا حضور جنت کے دروازے پہ علی کی آوازیں کیوں؟ علامہ محمد حسین طباطبائی سے انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے کہ جنت کے دروازے پہ علی کی آوازیں کیوں؟ اب جملہ سنیں. وہ فرماتے ہیں جس کے دروازے پہ جاؤ گے اسی کا نام تو پکارو گے. زہرا کی ہے، محشر بھی جناب زہرا کی ہے، دنیا ویسے بھی جناب زہرا والوں کی ہے. آپ دیکھ لیجئے تیزی سے فاطمی بڑھتے جا رہے ہیں، سیدہ کے چاہنے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اتنا اگر کسی اور کے ساتھ ہوتا جتنا ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کوئی نام لینے والا تک نہیں ہوتا. مگر مسلسل جلوس بھی بڑھ رہے ہیں، عزاداری بھی بڑھ رہی ہے، کالے کپڑے بھی بڑھ رہے ہیں، علم بھی بڑھ رہے ہیں، مجلسیں بھی بڑھ رہی ہیں، علماء کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جی، مدارس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مساجد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، حسینیہ بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل تشیع کی نشانیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں. اور وہ اس وجہ سے کہ وہ جناب زہرا کی برکتیں ہیں. عزیزان گرامی میں نے ایک جملہ کہا ہے اسے یہیں مکمل کروں، اور وہ یہ کہ تشیع کی بنیاد جناب زہرا نے ڈالی ہے. سیدہ بنیاد گزار تشیع ہیں. ہم سے نہ کہے کوئی کہ تم لوگ بزرگوں کو فلاں فلاں کو کیوں نہیں مانتے، یا علیحدہ کیوں ہو، ساری امت سے علیحدہ کیوں ہو. جی ایک اچھا مناظرہ ایک ہمارے دوست کا ہوا ایک صاحب کے ساتھ، اور اس میں بہت حسین جملے تبادلہ ہوئے. ان میں سے ایک جملہ یہ کہ وہ ایک استاد تھے، ایک پروفیسر تھے، اپنی کلاس میں ایک کالج کی کلاس میں کہنے لگے شیعہ لڑکے کتنے ہیں؟ تو 4 نے ہاتھ اٹھایا کہ جی ہم بھی شیعہ ہیں. تو کہا تم کہاں رہتے ہو؟ تم کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں فلاں. تو اس محلے میں تو اور شیعہ تو نہیں ہے، وہاں تو شیعوں کی مسجد نہیں، کہنے ہمارا اکیلا گھر ہے، وہاں ہم اکیلے ہیں، سارا محلہ جو ہے وہ غیر شیعہ ہے. تو کہنے لگے کہ پھر تم بھی سنی کیوں نہیں ہو جاتے جب ایک ہی وہاں اکیلے ہو؟ تو ایک اور بچے کی، ایک اور جوان کی آواز آئی، کالج کی کلاس کی بات ہے، ایک اور جوان کی بات آئی کہ اگر یہ آپ پیغمبر کے زمانے میں ہوتے اور پیغمبر کو مشورہ دیتے تھے کہ سارے یہاں کافر ہیں، آپ کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ سارے ایک جیسے ہیں تو تم بھی ایک جیسے ہو جاؤ. سلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو بحث یہ ہے، عنوان یہ ہے کہ تشیع کی بنیاد جناب زہرا نے ڈالی ہے. بنیاد گزار تشیع ملت جعفریہ، مکتب جعفریہ، تشیع کی بنیاد جناب زہرا کی وجہ سے. اور آج بھی بے نام زہرا پوری دنیا میں تشیع پھیل رہی ہے. نئے شیعہ ہونے والوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو 90% وہ ہیں جو جناب زہرا کی وجہ سے شیعہ ہوئے. ایک سائٹ ہے www.reborn.net، اس پہ جا کر آپ دیکھیں تو تقریباً 500 ایسے افراد ہیں جنہوں نے تشیع کو انتخاب کیا ہے. اسلام غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے اور شیعہ ہوئے، اور انہوں نے اپنے احساسات بھی اس میں ڈالے کہ ہم کیوں شیعہ ہوئے. اور ان احساسات میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہم زیادہ تر نہیں لکھا ہے کہ ہم جناب زہرا کی وجہ سے شیعہ ہوئے. جناب زہرا بنیاد گزار تشیع ہیں، بنیاد گزار تشیع. اور اگر عمر ابن عبدالعزیز نے بھی مولا علی کو ہونے والے تبرع کو روکا ہے تو وہ بی بی کی وجہ سے روکا ہے.
یعنی جناب زہرا نے اپنے زمانے میں بھی مولا کائنات کا دفاع کیا ہے اور بعد میں بھی بی بی کا وجود، بی بی کی یاد، بی بی کی فضیلت، مولا کی ولایت کا دفاع کرتی ہے۔ بچپنے میں ایک استاد نے بتا دیا کہ خبردار علی کو برا نہیں بولو، وہ اس ذہن میں بیٹھ گیا کہ علی کو برا کہنا برا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھاتے خطبے کے اندر ایک خطیب کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا اور لکنت زبان میں دیکھی جب مولا کو تبرہ کر رہا تھا، تو اپنے بابا سے کہا ذرا ان سے پوچھئے، جب مجلس ختم ہوئی، جب وہ جمعے کا خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، کہا ان سے پوچھئے جب یہ علی کے اوپر تبرہ کر رہے تھے تو ان کی زبان میں لکنت کیوں آ رہی تھی؟ انہوں نے پوچھا کہ میرے بیٹے نے یہ سوال کیا ہے، تو کہنے لگا، علیحدہ لے جا کے کہنے لگے دل سے نہیں کہتا اس لیے لکنت آ رہی تھی۔ تو وہ اضافہ ہوتا چلا گیا عمر ابن عبدالعزیز کے ذہن کے اندر کہ علی کو برا کہنا برا ہے، اچھا نہیں ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ اور جیسے اختیار ملا تو اب کیسے تبرہ کرو گے؟ جی میں اس وقت تردد میں ہوں کہ کئی ہزار کی تعداد، 1000 کچھ ممبروں کا تاریخ ہے کہ جن پہ مولا پہ تبرہ ہوتا تھا، 1000 سے زیادہ ممبر تھے جہاں جمعے ہوتے تھے، جہاں اجتماعات ہوتے تھے مملکت اسلامیہ میں جس وقت عمر ابن عبدالعزیز کا دور، 1000 سے زیادہ ممبروں پہ مولا پہ تبرہ ہوتا تھا، لان ہوتی تھی، لان۔ اس نے ایک مرتبہ جب حکومت سنبھال لی تو ایک یہودی کو بلا کر کچھ سکھایا اور کہا کہ فلاں دن تم دربار میں آؤ گے اور دروازے پہ تمہیں روکا جائے گا، شور مچانا، باقی پھر میں اندر بلا لوں گا اور پھر جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں وہ وہاں کر بولنا۔ اور اس فلاں تاریخ پر پوری مملکت کے علماء کا دربار میں ایک دعوت قرار دی، ان کا کھانا ہے، ان سے اجلاس ہے اور سرکاری میٹنگ ہے، تمام علماء کرام سے جو ائمہ جمعہ ہیں اور بڑی بڑی شخصیات مفتیان دین بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ دروازے پہ شور مچا۔ کیا ماجرا ہے؟ کہ ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے مجھے ابھی ملنا ہے اور ابھی بات کرنی ہے، اور ہم اس سے بہت کہہ رہے ہیں کہ ابھی اہم ترین اجلاس چل رہا ہے، مگر وہ کہتا ہے جی مجھے حاکم سے بات کرنی ہے، کہا آنے تو اس کو۔ جیسے ہی وہ آ کے کھڑا ہوا وسط دربار میں، کہا بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا حضور اگر آپ پہلے مجھے اس بات کی ضمانت دیں کہ آپ کو برا نہیں لگے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں تو بات کروں گا۔ کہا ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں، سب کے سامنے گواہ قرار دیتے ہیں کہ ہم تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے، کہ اگر آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں تو اب سنیے، میں بہت دن سے اس بات کو سوچ رہا تھا، آج اس کا اظہار کرنے آیا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ تلواریں کھینچنے لگی، ایک دفعہ لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی، یہ بدتمیز ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے، مسلمانوں کے خلیفہ سے اس کی بیٹی مانگ رہا ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے سب کو خاموش کر کے کہا کہ اسی سے پوچھو کہ اس میں جرت کیسے ہوئی کہ مسلمانوں کے خلیفہ سے ان کی بیٹی مانگی، کیا تم بتاؤ کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ کہنے لگا مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کے خلیفہ سے اس کی بیٹی مانگ رہا ہوں تو آپ کو برا لگ رہا ہے؟ آپ کے سب سے بڑے رسول اور خاتم الانبیاء نے اپنی بیٹی اسے دی جس پہ ساری مملکت لعنت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ گریہ شروع ہو گیا دربار میں، خود عمر ابن عبدالعزیز رونے لگا اور پھر تمام علماء سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، امیر یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ اعتراض، اچھا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض آتا ہے تب انہیں سمجھ میں آتی ہے، جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، جب غیر مسلم ہندو یہودی عیسائی کوئی کتاب لکھ کے بھیجتے ہیں نا تب انہیں خیال آتا ہے کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ نبی نے اپنی بیٹی دے دی اسے جسے پورا مسلمان عالم اسلام لعنت کر رہا ہے، جس کے اوپر علی کے اوپر۔ اسے کہا اسے لے جاؤ کہیں جا کے بٹھاؤ، اس کو جواب بعد میں ہم دیں گے۔ اور پھر علماء سے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہم غلط کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہا آپ حکم نامہ جاری کریں، اس کو بند کروائیں۔ اس انداز سے یعنی اگر مولا کائنات کا مدتوں بعد بھی دفاع ہو رہا ہے تو وہ بنام فاطمہ جناب زہرا کی وجہ سے مولا کی ولایت کا دفاع ہے، مولا کے نام کا دفاع۔ عزیزان گرامی، بڑا عظیم وجود ہے اور بہت کچھ بی بی کی عظمت میں علماء کرام نے ذہن دقت نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ اور جب زمین پر جناب زہرا کے نکاح کا کہا کہ فاطمہ کا نکاح زمین پر پڑھا دو، تو نبی مکرم نے پوچھا کہ فاطمہ تمہارے مہر میں کس چیز کو قرار دیا جائے؟ تو بی بی نے فرمایا پوری زمین میرے مہر میں قرار دی جائے، پوری زمین میرے مہر میں قرار دی جائے۔ اب امام شیشم کی حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ پوری زمین فاطمہ زہرا کا مہر ہے، اور اگر کوئی زمین پر علی کا بغض رکھ کے چلتا ہے تو ہر قدم حرام قدم اٹھاتا ہے۔ یہ زمین بھی زہرا کی ہے اور یہ کائنات بھی فاطمہ زہرا کی ہے، اور کھلے گا تو تب جب حجاب ہٹیں گے اور
حتیٰ تا کر یقین کی کیفیت ہوگی جب آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹیں گے، جب معلوم ہوگا کہ کون تھا کہ جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، جس کے ساتھ ایسا ظلم ہوا، وہ تھا کون۔ بہت کچھ ہو گیا جناب زہرا کے ساتھ۔ عزیزو، آج شہادت کا دوسرا دن ہے، اور دستور تو یہ ہے کہ شہادت کے اور رحلت کے 3 دن بعد تک عزیز و قارب گھر پہ کھانا لے کر آتے ہیں۔ لیکن یہ یقین رکھیے کہ اس دروازے پر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد جناب زہرا کے گھر پر جو واقعہ پیش آیا ہے، شدید بحث علماء میں کہ یہ جناب زہرا کی شہادت سے 3 دن پہلے پیش آیا یا نبی کی رحلت کے 3 دن بعد پیش آیا۔ یہ گفتگو ہے، بحث ہے، علماء کی مختلف رائے ہیں، اور دونوں آراء کے اوپر، دونوں رائےوں پر دلیلیں ہیں اور استدلال ہے۔ اگر نبی مکرم کی رحلت کے 3 دن بعد یہ واقعہ دروازہ جلنے کا پیش آیا ہے، تو پھر اہل مدینہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس گھر میں چولہا کیوں جل رہا ہے، اس لیے کہ تیسرے دن تو گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینے لے چلیے۔ جناب زہرا کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے۔ اور عزادارو، دروازہ بھی معمولی دروازہ نہیں ہے۔ جس دروازے پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے، جس پہ ملک الموت ٹھہر کر اجازت مانگتا تھا، وہ دروازہ ہے۔ اور کیا لکھا ہے آیت اللہ فضل اللہ قمبانی نے کہ جب دروازہ جلتا ہوا گرا ہے تو وہ فرماتے ہیں آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود، وہ سینہ جس میں اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، وہ سینہ جو اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود، کہ سزاوار آن در و دیوار بود، اسے دروازے اور دیوار کے درمیان مسل دیا جاتا، وہ اس لیے بنایا گیا تھا۔ مزید اسی مرثیے میں لکھتے ہیں کہ اس دروازے میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی 2 پسلیاں توڑ ڈالی۔ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پر آ کر گرا ہے، اور دروازے پر پیر رکھ کر لوگ گزرے ہیں۔ سب جملے ہیں، نہیں معلوم میں بیان کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ جناب زہرا پر جو اس انداز سے ظلم ہوا ہے عزادارو، اب یہ واقعہ رحلت پیغمبر کے 3 دن بعد ہے یا جناب زہرا کی شہادت سے 3 دن پہلے ہے؟ اتنا ضرور ہے کہ جب تک رحلت پیغمبر کے بعد زندہ رہی، میری بیوی سکون سے نہیں رہی۔ مسلسل گریہ ازاری کی کیفیت میں جناب زہرا کی زندگی گزری ہے، اور وہ کیسا مصیبت کا مرحلہ تھا جب بیوی دربار میں گئی تھی۔ دربار میں جانا جناب زہرا کا، اور دربار سے لوٹ کر زینب سے لپٹ کے رونا جناب زہرا کا، وہ عجیب منظر ہے تاریخ مدینہ کے اندر۔ ہر امام معصوم نے جناب زہرا پہ عزادارو گریہ کیا ہے، ہر امام معصوم نے گریہ کیا ہے۔ زکریا ابن آدم کہتے ہیں میں امام رضا کی خدمت میں گیا، امام محمد تقی آپ کی گود میں تھے، تو میں نے دیکھا کہ محمد تقی بلک بلک کے رو رہے ہیں، آنسو سے رو رہے ہیں، اضطرابانہ گریہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے امام رضا سے پوچھا مولا آپ کے یہ بیٹے رو کیوں رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا تم خود پوچھو یہ کیوں رو رہا ہے۔ جب زکریا نے کہا میں نے پڑھ کر پوچھا اے فرزند امام آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں، تو امام تقی کی آواز آئی آج میری دادی زہرا کی شہادت کر رہے ہیں۔ شاعر مکائی کہتے ہیں کہ میں امام صادق کی خدمت میں پہنچا، امام جعفر صادق کھجور کے دانے تناول کر رہے تھے، خرما کھا رہے تھے۔ میں قریب بیٹھا تو میں نے امام سے کہا مولا میں بازار سے گزر کر آ رہا ہوں، رستے میں ایک عورت کو سپاہی مارتے ہوئے لے جا رہے تھے، امام کے ہاتھ میں کھجور کا دانہ تھا، امام نے ظرف میں واپس رکھ دیا، فرمانے لگے تم نے پوچھا نہیں اسے کیوں مار رہے تھے؟ میں نے کہا مولا میں نے پوچھا، مجھے بتایا گیا یہ عورت بازار سے گزر رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی، یہ زمین پر گری، اور جیسے ہی زمین پہ گری تو عادتاً اس کی زبان سے جملہ نکلا اللہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت۔ سپاہیوں نے یہ جملہ سنا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ فاطمہ کی چاہنے والی ہے، اسے اس جرم میں مارتے ہوئے لے کر گئے۔ امام نے عزادارو اپنی جگہ چھوڑ دی، مصلی پہ شا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ تیری کنیز فاطمہ کی چاہنے والی ہے،
उस वक्त तक मुसल्ले से नहीं उठे जब तक उसकी जमानत की खबर नहीं आई। इमाम मोहम्मद बाक़िर को तब की कैफियत थी, इमाम ने अपने गुलाम से कहा मेरे ऊपर ठंडा पानी डालो। जब वो ठंडा पानी डालने लगा तो इमाम की जबान से बेसाख्ता निकलता था, या ज़हरा या ज़हरा। उस गुलाम ने पूछा मौला आप अपनी दादी को क्यों याद कर रहे हैं? फरमाने लगे जब तकलीफ हो ना तो बड़ी तकलीफ को सोचा करो। मुझे इस वक्त तकलीफ हो रही है, मैं अपनी दादी ज़हरा की तकलीफ को याद कर रहा हूँ। अज़ादारों, एक मेरे मिलने वाले ने मुझसे कहा कि मेरा उनका अपनी ज़ौजा से इख्तलाफ हुआ और इख्तलाफ उनका अपनी ज़ौजा से इतना शदीद हो गया कि उन्होंने तमाचा मार दिया। और 3 दिन के बाद जब अपनी बीवी से अपनी ज़ौजा से माफी मांगने लगे तो ज़ौजा कहने लगी कभी आइंदा ऐसा हो कि आपका गुस्सा आपके काबू में ना हो और आप हाथ उठा रहे हो तो बस इतना ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने न मारिएगा। इसलिए कि जब आप मार रहे थे सहाबी ने पूछा मौला जब ये गली आती है आप रास्ता बदल देते हैं, जब ये गली आती है आप रास्ता बदल देते हैं। फरमाने लगे मैं छोटा सा था अपनी माँ के साथ गुजर रहा था, एक जालिम ने मेरी माँ पर हाथ उठाया था, जब इस गली से गुजरता वो मंजर याद आ जाता। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाज़ में बुलंद है, मजलिस अपने ऊंच पर है। सिंधी तालिब इल्म बैठे हुए हैं। सिंध में एक बहुत मारूफ खतीब थे अब्दुल हमीद चांडियो। वो जब जनाब ज़हरा के मसाइब पढ़ते थे तो अपनी जेब से कागज निकालते थे और उसे टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर अपने सामने फेंक देते थे। मिंबर पर बैठे हुए कागज निकाल कर फाड़ते थे और अपने सामने मिंबर के सामने से फेंक देते थे। फिर मिंबर से उतरते थे, उसे चुनते थे, बीनते थे और फिर मिंबर पर आके बैठते थे और फिर रोने वालों से पूछते थे बताओ कितना वक्त लगा मुझे। रोने वालों से पूछते थे बताओ मुझे कागज बीनने में कितना वक्त लगा। तो अज़ादार कहते थे चंद लम्हे लगे। जब वो मजमे से कहलवा देते थे ना कि चंद लम्हे लगे ये कागज बीनने में, तो फिर कहते थे ये जो तुम जिसे चंद लम्हे कह रहे हो ना, इन चंद लम्हों में फातिमा के बाल सफेद हो गए। आपने गिरिया कर लिया, मजलिस हो गई है, लेकिन मुझे एक मंजिल और लेने दीजिए अज़ादारों ताकि बात मुकम्मल हो जाए। जनाब ज़हरा की शहादत की मुनासिबत से मजलिस है, मजालिस के खमसे की आखिरी मजलिस है। चलिए जरा अपने जहन को एक तरफ और ले चलिए। और वो अजीब मंजर था जब जनाब ज़हरा ने वसीयतें की हैं। वसीयतों में फरमाया, थक कर नहीं रोएंगे, वसीयतों में फरमाया या अली मुझे रात को गुस्ल दीजिएगा, रात को कफन पहनाइएगा, रात की तारीकी में हुनूद कीजिएगा और रात ही की तारीकी मुझे दफना दीजिएगा। और फरमाया अली मेरी ज़ैनब का ये मिजाज है, उसका ख्याल रखिएगा, जब ये जवान हो जाए तो मेरी सारी चीजें ज़ैनब को दे दीजिएगा। मेरे हसन का ये मिजाज है, मेरे हुसैन का ये मिजाज है। अली मेरे हुसैन को प्यास भी बहुत लगती है, अली मेरे हुसैन को भूख भी बहुत लगती है। मेरे बच्चों के खाने पीने का ख्याल रखिएगा और मेरे बाद शादी जरूर कीजिएगा और अमामा से शादी कीजिएगा, वो मेरे बच्चों से मोहब्बत करती है। जब मौला अली को जरूरत लगी है ना कूफे में अज़ादारों, तो मौला जब आए हैं अपने घर लाए गए हैं और 3 दिन तक अपने घर में रहे, तो तीसरा दिन था मौला ने इमाम हसन से फरमाया बेटा हसन मेरे खानदान के सारे घर वालों को, खानदान वालों को जमा करो, वो सब मेरे सामने दस्तरखान पे बैठ के इफ्तार करेंगे। सारी बहुओं को जमा किया, सारे बच्चों को जमा किया, पोते पोती नवासे नवासियों को जमा किया
मौला कायनात ने अपने सामने दस्तरखान पे अपने खानवादे को बिठाया, सब खाना खा रहे थे, मौला बिस्तर पे लेटे थे। जिस दिन शहादत होगी मौला की, तो एक मर्तबा आवाज देकर कहा, बेटा हसन मुझे बिठाओ, मैं उठकर बैठना चाहता हूँ। इमाम हसन ने तकिया लगाया, मौला अली को बिठा दिया। फरमाने लगे एक ज़र्फ में खाना और एक कूजे में पानी लेकर आओ। एक ज़र्फ में खाना लाया गया, मौला के सामने रखा गया, एक कूजे में पानी ला के रखा गया। जब पानी भी आ गया, खाना भी आ गया, तो फरमाने लगे हुसैन कहाँ है? फरमाने लगे हुसैन कहाँ है? तो बराबर में से आवाज आई, बाबा मैं आपके बराबर में बैठा हूँ। तो मैं एक मरतबा मुड़कर देखा, एक लुकमा खाने का बनाया, इमाम हुसैन के मुंह में दिया और कूजा पानी का बढ़ाकर कहा, मेरे सामने पानी पी लो, तुम्हारी माँ ने वसीयत की थी पानी का। रात की तारीकी में मेरे मौला ने गुस्ल कफन दिया। मैं आप रोने वालों से एक सवाल कर रहा हूं, आज आप ऊंची आवाज में रो रहे हैं ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि गला जितना आजाद रहे, जितना चीख के रो सकते हैं रो लीजिए, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जनाब ज़हरा की वसीयत थी ना कि मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो। तो अब एक अजीम जुमला एक बुजुर्ग आलिम दीन का है, वो फरमाते हैं कि ज़हरा की वसीयत है कि मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो। तो अगर हसनैन ने गिरिया ऊंची आवाज में किया होता तो पूरा महल्ला जमा हो गया होता। तो ये समझ में आता है कि हसनैन रो रहे थे मगर घुट घुट के रो रहे थे, अपनी आवाजों को बुलंद नहीं कर पा रहे थे अपने माँ के जनाजे पर। अज़ादारो जनाजा तैयार हुआ, मेरे मौला ने आवाज दी, हलुम या हसन या हुसैन या ज़ैनब, जल्दी आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो, अब क़यामत में मुलाकात होगी। इमाम हसन आगे बढ़े, अपनी माँ के सीने पे सबक दिया। जनाब ज़हरा ज़ैनब आगे बढ़ी, पैर पकड़ कर बैठ गई। मेरे मौला ने देखा कि हुसैन दूर खड़े हुए रो रहे हैं। आवाज देकर कहा, बेटा हुसैन आखिरी दीदार करो, अब क़यामत में मुलाकात होगी। तो इमाम हुसैन ने जुमला कहा है, कहा बाबा जब भी माँ के करीब गया हूँ, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया। आज हुसैन यतीम हो गया, आज मेरी माँ मुझे गले से लगाने को तैयार नहीं है। बस ये जुमले बुलंद होने थे कि पहला मुआजिज़ा जनाब ज़हरा ने दिखाया, बाद शहादत पहला मुआजिज़ा जनाब ज़हरा का। बंदे का हल खुलना शुरू हुए, दोनों हाथ सैयदा के रोने वालों की तौफीक़ात में इस इदारे को तरक्की अता फरमा, इसकी खिदमत गुजारों की तौफीक़ात में अता फरमा। कायदे मिल्लत